السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، تاریخ اسلام میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت جو اہمیت رکھتی ہے، محتاج بیان نہیں۔ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد کے بعد جس واقعہ نے اسلام کی دینی اور سیاسی اور اجتماعی تاریخ پر سب سے زیادہ اثر ڈالا ہے، وہ ان کی شہادت کا عظیم ثانیہ ہے۔ بغیر مبالغہ کے کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کے کسی المناک حادثہ پر نسل انسانی کے اس قدر آنسو نہ بہے ہوں گے جس قدر اس حادثے پر بہے ہیں۔ 1400 سال کے اندر 1400 محرم گزر گئے اور ہر محرم اس حادثہ کی یاد تازہ کرتا رہا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم خونچکا سے دہشت کربلا میں جس قدر خون بہا تھا، اس کے ایک ایک قطرہ کے بدلے دنیا اشک ہائے ماتم والم کے سینکڑوں سیلاب بہا چکی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر طرف سے گھیر لیا گیا اور دشمن کے سپاہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر ٹوٹ پڑے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی تلوار چلانا شروع کر دی، پیدل فوج پر ٹوٹ پڑے اور تنہا اس کے قدم اکھاڑ دیے۔ عبداللہ بن عمار جو خود اس جنگ میں شریک تھا روایت کرتا ہے کہ میں نے نیزے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا اور ان کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ اگر میں چاہتا تو انہیں قتل کر سکتا تھا، مگر یہ خیال کر کے ہٹ گیا کہ یہ گناہ اپنے سر کیوں لوں۔ میں نے دیکھا دائیں بائیں ہر طرف سے ان پر حملے ہو رہے ہیں، لیکن وہ جس طرف مڑ جاتے دشمن کو بھگا دیتے۔ وہ اس وقت کرتا پہنے ہوئے تھے اور عمامہ باندھے ہوئے تھے۔ واللہ میں نے کبھی شکستہ دل کو جس کا گھر خود اس کی آنکھوں کے سامنے قتل ہو گیا، ایسا شجاع ثابت قدم مطمئن اور جری نہیں دیکھا۔ حالت یہ تھی کہ دائیں بائیں سے دشمن اس طرح بھاگ کھڑے ہوتے تھے کہ جس طرح شیر کو دیکھ کر بکریاں بھاگ جاتی ہیں۔ دیر تک یہی حالت رہی۔ اسی اثناء میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن زینب بنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمہ سے باہر نکلی۔ ان کے کانوں میں بالیاں تھی، وہ چلاتی تھی۔ کاش آسمان زمین پر ٹوٹ پڑے۔ یہ موقع تھا جبکہ عمر بن سعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل قریب ہو گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکار کر کہا، اے عمرو، کیا ابو عبداللہ تمہاری آنکھوں کے سامنے قتل ہو جائیں گے؟ عمر نے منہ پھیر لیا، مگر اس کے رخسار اور داڑھی پر آنسو بہنے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے حلق میں تیر پیوست ہو گیا۔ لڑائی کے دوران آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت سخت پیاس لگی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پانی پینے فرات کی طرف چلے، مگر دشمن کب جانے دیتے۔ اچانک ایک تیر آیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے حلق میں پیوست ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تیر کھینچا، پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ منہ کی طرف اٹھائے تو دونوں چلو خون سے بھر گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خون آسمان کی طرف اچھالا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ الہی، میرا شکوہ تجھی سے ہے، دیکھ تیرے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے سے کیا برتاؤ ہو رہا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خیمے کی طرف لوٹنے لگے تو شمر اور اس کے ساتھیوں نے یہاں بھی تعرض کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر تم میں دین نہیں اور تم روزے آخرت سے ڈرتے نہیں تو کم از کم دنیاوی شرافت پر تو قائم رہو۔ میرے خیمے کو اپنے جاہلوں اور اوباشوں سے محفوظ رکھو۔ شمر نے جواب دیا، اچھا ایسا ہی کیا جائے گا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا خیمہ محفوظ رہے گا۔
آخری تنبیہ اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ راوی کہتا ہے کہ دشمن اگر چاہتا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت پہلے قتل کر ڈالتا، مگر یہ گناہ کوئی بھی اپنے سر نہیں لینا چاہتا تھا۔ آخر شمر الجوش چلایا، تمہارا برا ہو کیا انتظار کرتے ہو، کیوں کام تمام نہیں کرتے ہو؟ اب پھر ہر طرف سے نرغا ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پکار کر کہا، کیوں میرے قتل پر ایک دوسرے کو ابارتے ہو؟ واللہ میرے بعد کسی بندے کے قتل پر بھی خدا اتنا ناخوش نہ ہوگا جتنا میرے قتل پر ناخوش ہوگا۔ شہادت مگر اب وقت آ چکا تھا۔ زرع بن شریک تمیمی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بائیں ہاتھ کو زخمی کر دیا، پھر شانے پر تلوار ماری۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کمزوری سے لڑ کھڑائے، لوگ پیچھے ہٹے، مگر سنان بن انس نخفی نے بڑھ کر نیزہ مارا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر گر پڑے۔ اس نے ایک شخص سے کہا کہ سر کاٹ لے، وہ سر کاٹنے کے لیے لپکا مگر جرت نہ ہوئی۔ سنان بن انس نے دانت پیس کر کہا، خدا تیرے ہاتھ چل کر ڈالے، پھر جوش سے اترا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ذبح کیا اور سر تن سے جدا کیا۔ جعفر بن محمد بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ قتل کے بعد دیکھا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر نیزے کے 33 زخم اور تلوار کے 34 گھاؤ تھے۔ قاتل سنان بن انس قاتل کے دماغ میں کسی قدر فطور تھا۔ قتل کے وقت اس کی عجیب حالت تھی۔ جو شخص بھی حضرت کی لاش کے قریب آتا تھا وہ اس پر حملہ آور ہوتا تھا۔ وہ ڈرتا تھا کہ کوئی دوسرا ان کا سر کاٹ کر نہ لے جائے۔ قاتل نے سر کاٹ کر کھولی بن یزید سبھی کے حوالے کر دیا اور خود عمر بن سعد کے پاس دوڑا، خیمے کے سامنے کھڑا ہو کر چلایا، مجھے سونے چاندی سے لاد دو، میں نے بڑا بادشاہ قتل کر دیا ہے، میں نے اس کو قتل کیا ہے جس کے ماں باپ سب سے افضل ہے اور جو اپنے نسب میں سب سے اچھا ہے۔ عمر بن سعد نے اسے اندر بلایا اور بہت خفا ہو کر کہنے لگا، واللہ تو مجنون تھے۔ پھر اپنی لکڑی سے اسے مار کر کہا، پاگل ایسی بات کہتا ہے، باخدا اگر عبداللہ بن زیاد سنتا تو تجھے ابھی مروا ڈالتا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔